بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف لندن پلان پھر ناکام ہو گیا۔ کہا جا رہا تھا کہ لندن پلان، آڈیو ویڈیو پلان وزیر اعظم پاکستان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا، جسے اپوزیشن بھرپور طریقے سے کیش کرائے گی۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ اہم ترین اداروں نے تحقیقات کر لی ہے کہ ہر آڈیو اور ویڈیو کے پیچھے لندن پلان کا حصہ ہے۔ حکومت گراتے گراتے مریم نواز کے گرد خود گھیرا تنگ ہونے لگ پڑا ہے۔ ان کے لیے وہ مشکلات شروع ہو گئی ہیں جو کسی بڑے مقدمے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ ناظرین، نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق اپوزیشن مایوس ہو کر جب عوام کے تحریک نہیں چلا سکی، حکومت گرانے کے لیے انہوں نے طاقتور حلقوں سے رابطے شروع کیے۔ اس سلسلے میں شہباز شریف کو کافی حد تک کامیابیاں ملی، لیکن خاندانی حسد اور جیلسی کی وجہ سے مریم نواز کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ وہ اور ان کے والد تو گناہ گار رہے، نااہل رہے، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز اہل رہے۔ یہ نااہل اور اہل کی لڑائی خاندان میں شروع ہو گئی، جس پر گلگت بلتستانیہ کے چیف جج رانا شمیم کو لندن بلایا گیا۔ وہ امریکہ سے ہوتے ہوئے لندن گئے۔ وہاں کہا جاتا ہے فواد چودھری صاحب کے مطابق کہ ان کی ملاقات نواز شریف سے ہوئی۔ ایک پلان بنایا گیا کہ عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے، اپنی فیور میں مقدمات کا نتائج لینے کے لیے عدلیہ کی کردار کشی شروع کی جائے، جس پر لندن میں بیٹھے رانا شمیم، جو مسلم لیگ نون کے لائرز ونگ کے نائب صدر رہے ہیں، انہوں نے لندن سے ہی ایک ایفیڈیوٹ دیا اور اسی سے اس کی نوٹری پبلک کی ٹیسٹیشن کرائی، جہاں سے نواز شریف کے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ پاکستان میں یہ باتیں گردشیں کرنے لگ پڑی اور مسلم لیگ نون نے اس کو کیش کرانا شروع کر دیا کہ نواز شریف کو سزا سازش کے تحت دی ہے۔ ابھی اس باتوں کی تحقیقات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ نواز شریف کو سزا تو آئین اور قانون کے میرٹ میں دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان بیٹھے، پہلے پھر 3 جج صاحبان بیٹھے، پھر 5 جج صاحب بیٹھے، جے آئی ٹی بنی، اور ان کی تمام تحقیقات کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسٹس محترم ثاقب نثار صاحب، موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، اعجاز الحسن صاحب، ان سب پر ڈائریکٹ انڈائریکٹ مریم نواز نے زبان کھولنا شروع کر دی۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے مریم اتنی غلطی کر گئی کہ مریم کے ہی پاس ان کی غلط بیانیاں، الزام تراشیاں ان کے گلے پڑ گئی اور ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کر دی گئی کہ یہ ایک سازش کے ساتھ عدلیہ کو میرٹ پر کام سے روکنے کے لیے عدلیہ کے محترم جج صاحبان ہائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحبان پر الزامات کی بارش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کیس کرپشن کا، جس میں یہ نااہل ہو چکی ہیں، سزا یافتہ ہے، وہ کیس عدلیہ نہ سنے اور انہیں ریلیف ملے۔ ناظرین، ایک طرف تو پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ فواد چودھری وزیر انفارمیشن نے بتایا کہ ماضی میں نواز شریف کی حکومت اپنے خلاف میڈیا پر زبان بولنے والے کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج کراتی تھی، انہیں نوٹس بھیجتی تھی، انہیں رسوا کرتی تھی، ان پر مقدمہ درج کراتی تھی، بلکہ ان کا نیریٹیو اپنانے کے لیے حکومت اور عدلیہ اور اسٹیبلش کو بدنام کرنے کے لیے جو ادارے ان کے ساتھ دیتے تھے، ان کو اربوں روپے زیادہ ٹیکس دیے جاتے تھے، سرکاری جو میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر کے ہے۔ ایک ایک ادارے کو 3 ارب روپے کے اشتہارات دیے گئے، اور کچھ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ چند صحافیوں کو بھی اربوں روپے دیے گئے۔ یہ سرکاری خزانے پر ڈاکے کی اطلاعات جب وزیر اعظم عمران خان صاحب پر پہنچی تو انہوں نے وزیر اطلاعات کو فوری طور پر اس سلسلے میں پریس کانفرنس کر کے عوام کو حقائق بتانے کے کیا، جس پر وزیر انفارمیشن فواد چودھری نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کس کس ادوار میں 2013 سے لے کے 18 تک کس کس سن میں کس کس کو کتنے پیسوں کے اشتہار مبینہ کرپشن کے طور پر دیے گئے، اور کن اداروں کو کہا گیا کہ انہیں اشتہارات نہیں دینے تاکہ ادھر بے روزگاری ہو، صحافی بے روزگار ہو، ادارے بند ہو جائے، بھوک آئے، اور صحافت پر قدغن لگانے کا یہ وحشیانہ سرکاری ذرائع سے، نجائز ذرائع سے دباؤ ڈالنے کا طریقہ ایکسپوز ہو گیا جب فواد چودھری نے مکمل
پریس کانفرنس کے بعد حقائق بتائے اور تفصیلات جاری کی کس ادارے کو کتنے ملے۔ اس موقع پر جو ایک بہت بڑا چینل ہے ایئر وائی جسے بہت چند کروڑ 7-8 کروڑ کا اور اس کے مد مقابل چینل کو 3 ارب سے زیادہ اشتہارات دیے گئے۔ اندازہ کریں کہ اس ڈیفرنس کا۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی تو کہ مریم نواز کی ایک آڈیو ٹیپ لیک ہو گئی کہ ARY 92 سما کو اشتہارات نہیں دینے۔ بدقسمتی دیکھیں کہ مریم کو زیادہ بولنے اور جذباتی ہونے کا شوق ہے، ہر 10 منٹ بعد پریس ٹاک کا شوق ہے۔ انہوں نے ایک پریس ٹاک میں اس بات کا اعتراف کیا، ہاں یہ میری ہی الفاظ ہیں، میں نے ہی کہیں اور میں اس پر قائم ہوں۔ گو کہ جب اس پر مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما نے اسے ڈیفینسو کرنے کو چاہیے، انہیں پتہ چلا یہ تو اس نے اعتراف جرم کر لیا، اس کو تو سزا ہو سکتی ہے، اس کے خلاف مقدمات بن سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت نہ یہ وزیر اعظم تھی، نہ وزیر تھی، نہ کوئی سرکاری عہدہ تھا، یہ کس کیپیسٹی میں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ماضی سے جوڑنا چاہا، لیکن بدقسمتی ہے جب ماضی سے جوڑا تو اس وقت 92 ٹی وی آیا ہی نہیں تھا، لہذا ان کی اس بیان کی نفی ہو گئی۔ مریم نواز کے اعترافی جرم کے ہاں میں نے یہ حکم دیا تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، لیکن میڈیا سیل مریم نواز صاحبہ چلاتی تھی، ایون کہ جب شاہد حقان عباسی بھی رہے، میڈیا سیل مسلم لیگ نون کا مریم نواز چلاتی رہی، اس کو سرکاری ذرائع سے پیسے دیے گئے، لوگوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا، جس پر صحافی تنظیموں نے بکنے والے صحافیوں کے بارے میں سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جس پر فواد چودھری نے وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے اداروں کو دیے دینے والے اشتہارات تو ایکسپوز کیے ہیں، اس کے بعد جن انڈیویجول صحافیوں نے لیا ان کا بھی نام دیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف محترم مریم نواز صاحبہ کا بیان اور اعترافی جرم کہ ہاں یہ میرا ہی بیان ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدلیہ کو بدنام کرنے کے الزام میں مریم اور شاہد حقان عباسی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے، جس کو کل ہی نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ نے اس بات کو سخت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ سیاست کو قانونی معاملات میں کیوں لایا جاتا ہے۔ عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، جو ایویڈنس ان کے سامنے آتے ہیں ان کے مطابق وہ سزا یا بری کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے اتر منیلا نے سماعت خود کریں گے۔ جو ہائی کورٹ کے محترم چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے عدلیہ کو بدنام کرنے کی سازش پر مریم نواز اور شاہد حقان عباسی کی ہیرنگ پر خود سماعت کریں گے، اور درخواست کلثوم خالق کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری پیسوں کو من پسند طریقوں سے ایک نو منتخب غیر سرکاری خاتون مریم نواز نے بانٹا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس موقع پر کہا ہے کہ وہ میڈیا میں کسی بھی قسم کی کسی کو بلیک میل نہیں کریں گے، اور جس نے سرکاری خزانے سے نواز شریف دور میں پیسے لیے ہیں یا سرکاری ٹور کیے ہیں، فلیٹ لیا، زمین لیا، پلاٹ لیا، ان سب کے نام لوگوں میں شیئر کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا اس موقع پر کوئی ان کی مخالفت کرتا یا نہیں کرتا، وہ سرکاری پیسوں کے غلط بے دریغ استعمال پر قانونی کارروائی کر کے ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت میڈیا کو اخبارات میں ایڈ کے ذریعے نہیں خریدے گی۔ تاہم دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک مشکل ترین کام آ رہا ہے کہ IMF نے وہ شرائط عائد کر دی ہیں جس کے پاکستان میں 2 گنا زیادہ مہنگائی بڑھ سکتی ہے، یعنی کہ آج آپ گروسری کا سامان 100 روپے میں لا رہے ہیں تو 3 ماہ بعد وہی سامان اتنا ہی گروسری کا ایک گھر کے لیے چھوٹے سے جائیں گے تو وہ 200 کا آئے گا، یعنی کہ 100% مہنگائی بڑھ جائے گی، جو عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آج بھی پٹرول پمپ والوں نے سٹرائک کی ہے۔ کبھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مطابق وہ جب مافیا پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو گندم والے گندم بلیک کر دیتے ہیں، چینی والے چینی بلیک کر دیتے ہیں، پٹرول والے پٹرول بند کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، لیکن ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنا حکومت وقت کا کام ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس موقع پر چاروں چیف سیکرٹریوں کو کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف قرار واقعہ سزا کی جائے اور انہیں کے خلاف مقدمہ درج کر کے عوام کو سستی قیمت پر اشیاء مہیا کی جائے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ IMF کے اگر کرتا ہوا مارچ میں ایگریمنٹ کے مطابق اگر
معاہدے میں پیسے ملتے ہیں تو مہنگائی کا طوفان ہوگا. اسٹیٹ بینک پاکستان کی بجائے IMF سے انسٹرکشن لے گا جس سے پاکستان کے لیے مشکلات نہ ہونے والی ہیں. اس پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ماضی میں 24,000 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا تھا, اس کا سود اتارنے کے لیے ہم نے 16,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے, جن میں 80% رقم سود کے طور پر واپس کر دی گئی ہے. ناظرین, اس ملک کو آگے چلانے کے لیے ملک میں ٹیکس کے نظام کو رائج کرنا ہوگا. ہر طاقتور کو انکم ٹیکس دینا ہوگا, ورنہ عام شہریوں کی زندگی اجرن ہو جائے گی اور وہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکیں گے. وزیر اعظم پاکستان کا امتحان ہے کہ اپوزیشن خود اپنی کھائی میں گری جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے PDM پہ خود کش حملہ کر دیا, اگر استعفے نہ دیے تو وہ PDM کی صدارت کھو دیں گے. دوسری طرف مریم نواز کا اعترافی بیان کے صحافیوں کو خریدنے یا اشتہارات بند کرنے کی دھمکی. یقینی بات ہے آنے والے چند دن جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, ان کے خلاف اگر کوئی بڑی سزا ہو جاتی ہے تو نااہل تاحیات نااہل تو رہیں گئی اور گرفتار بھی ہو جائیں گے. پھر یقیناً شہباز شریف اور حمزہ شہباز اوپر آ جائیں گے. یاد رکھیں کہ نواز شریف بھی نااہل ہیں اور وہ پاکستان سے فرار ہو کر لندن میں بیٹھے ہیں, وہ پاکستان میں نہیں آتے. کیا آنے والے دنوں میں اگر حکومت کارکردگی بہتر نہیں کرتی تو شہباز شریف سیکنڈ چوائس ہو سکتا ہے, جبکہ ذمہ دار حلقے کہتے ہیں عمران خان کی حکومت کو 5 سال پورے کروائے جائیں گے, اس کے بعد ہی نئے الیکشن ہوں گے. نئے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ سے ہوتے ہیں, اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق ملتا ہے. یہ وزیر اعظم نے اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ وہ دونوں کام الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق دیں گے. حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں, تاہم مریم نواز کے لیے زیادہ اور جذباتی بیانات ثاقب نثار اور چیف جسٹس سابق DG ISI فیض حمید کے خلاف زیادہ زبان درازی, صحافت کے بیان پر اعترافی جرم کیا, ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے اور ان کا سیاسی مستقبل خاصا خطرے میں نظر آتا ہے. تاہم اس کے حتمی فیصلے عدالتیں ہی کریں گی اور عدالتوں کے فیصلے ہی قبول کرنے ہوں گے. ناظرین, تمام حقائق آپ تک رکھے, آنے والے دن کس کروٹ جاتے ہیں, اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.